حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ قتل و غارت عام ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ کسی کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، کسی کو مار دیا، کسی کو گھر کی وجہ سے مار دیا، کسی کو پلاٹ کی وجہ سے مار دیا، کسی کو تاوان کی وجہ سے مار دیا، وہ لاش راستے میں اس کی پڑی ہوئی، پھر ان کا کوئی گواہ نظر نہیں آتا، کوئی ان کا مقدمہ نہیں چلتا، کوئی ان کا کیس نہیں ہوتا، قاتل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قاتل کہاں ہے۔ سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ آج فلاں کا قتل ہو گیا، آج کسی مسافر کا قتل ہو گیا، آج کسی تاجر کا قتل ہو گیا، آج کسی دکاندار کا قتل ہو گیا، آج کسی رستے میں چلتے ہوئے مسافر کا قتل ہو گیا، آج کسی مزدور کا قتل ہو گیا۔ یعنی اس طرح قتل ہو رہے ہیں، اس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور ان کے جو قاتل ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہاں پتہ نہیں چھپ جاتے ہیں، ان کے ٹھکانے پتہ نہیں کہاں پر ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کا اس ملک کے اندر مرنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ جو ہماری حکومت ہے ان کے پاس وہ طاقت، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے۔ اگر ان کے پاس اس طرح کی طاقت اور ان کے پاس اس طرح کے کوئی قوانین ہوتے تو ایک آدمی کا بھی اس طرح قتل نہیں ہوتا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ حفاظت تو نہیں، لیکن دوسرے دن پہ ایک ہفتے کے بعد پھر ایک رپورٹ آتی ہے کہ آج کسی کو مار دیا گیا، چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا جاتا ہے، پتہ ہے ان کے قاتل کہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ میں تو افسوس کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اتنے قتل، اتنے ظلم اس ملک کے اندر کیا پیغام دیتے ہیں ہمیں؟ کیا یہ پیغام نہیں دیتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے، یہ جو آپ کا قانون ہے، یہ مکمل طور پر کمزور ہو چکا ہے، یہ رشوت کی وجہ سے یہ مکمل طور پر کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ بے گناہ جس کو مارا گیا اپنے مال کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، اپنے کسی جائیداد کی وجہ سے اس کا قتل کیا گیا، سب سے پہلے ایسے مظلوموں کا انصاف ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کا قتل ہوا، وہ بھی یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فکر ہوئی کہ یہ کیسے ہوا، کیا میری حکومت میں اس طرح لوگوں کو مارا جائے گا؟ تو وہ جو جس نے اس کو قتل کیا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک عدل اور ایک نظام تھا اور ایک انصاف تھا۔ آج ہمارے اندر علماء کو قتل کیا جاتا ہے، مولویوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا قاتل کہاں گیا۔